اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور تم سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے بھی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں۔ ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے، چنانچہ پس اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں سے جو احد کے دن مصائب میں مبتلا ہوئے اور جن میں سے 70 شہید بھی ہو گئے تھے، مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، یعنی سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کو بھی اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر انجام کار اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا، اور تباہی اور بربادی کافروں ہی کا مقدر ٹھہری تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ تم زمین میں پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح ہے، اس میں تمام امور و معاملات کا نہایت صریح اور واضح بیان ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کرتی تھیں، اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، تمہارے دلوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی، اور متقین کے لیے نصیحت بھی، کہ یہ قرآن حرام کاموں اور گناہ کی باتوں سے منع کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اور بے دل نہ ہونا، یعنی جو کچھ ہوا اس کے سبب کمزور نہ پڑنا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے، یعنی مومنوں انجام کار تمہارا ہی اچھا ہوگا، اور بالآخر فتح و نصرت سے تمہیں سرفراز کیا جائے گا۔ یعنی اگر تمہیں زخم آئے ہیں اور تم میں سے کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، تو اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے تمہارے دشمن کو بھی اسی طرح زخم آئے تھے، اور ان کے بہت سے آدمی بھی اس طرح مارے گئے تھے۔
اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، یعنی ہم کبھی تمہارے دشمنوں کو بھی تم پر غالب کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت ضرور ہوتی ہے، جبکہ انجام کار فتح و نصرت مسلمانوں ہی کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو ممتاز کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم میں سے شہداء بنائے جو اس کے راستے میں جہاد کریں اور اس کی رضا میں اپنے آپ کو کھپا دیں، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے۔ اور یہ بھی مقصود تھا کہ ایمان والوں کو اگر ان کے گناہ ہوں تو ان کے گناہوں کو مٹا دے، ورنہ انہیں پہنچنے والی تکلیفوں کے باعث ان کے درجات میں اضافہ فرما دے اور کافروں کو نابود کر دے، کیونکہ جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو بغاوت اور سرکشی کی روش اختیار کرتے ہیں، اور یہ ان کی تباہی و بربادی، ناکامی و نامرادی اور ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بلا آزمائش ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قتال اور الام اور مصائب میں مبتلا ہوئے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ڈالے گئے۔ اور فرمایا سورہ عنکبوت میں الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور اسی طرح فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بلا آزمائش تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ یعنی تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش نہ کر لے اور یہ نہ معلوم کر لے کہ تم میں سے اس کے راستے میں جہاد کرنے والے اور دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ یعنی مومنوں، تم اس دن کے آنے سے پہلے دشمنوں سے ملاقات کی تمنا کیا کرتے تھے اور ان پر دانت پیسا کرتے تھے کہ ان سے مقابلے کی خواہش کیا کرتے تھے، تو یہ آج تمہاری تمنا پوری ہو گئی، لہٰذا آؤ اور جہاد کرو اور صبر اور ثابت کا مظاہرہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو۔ ہاں البتہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی تلواروں کی چمک، نیزوں کی دمک، بھالوں کے کھڑکھڑانے اور مردوں کے جنگ کے لیے صف آرا ہونے کے وقت تم نے موت کا مشاہدہ کر لیا۔ اہل منطق اور بلاغت اس کو تخلیل کا نام دیتے ہیں، اور وہ ایک غیر محسوس چیز کا ایسا مشاہدہ ہے جیسے کہ محسوس چیز کو ہو جائے، جیسے بکری بکرے کی دوستی، بھیڑیے کی دشمنی کو محسوس کرتی ہے، اسی طرح موت بھی غیر حسی چیز ہے جسے حس کی جگہ پر لا کر کہا گیا کہ تم نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔